بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے، خواہ نباتات ہو یا جمادات یا حیوانات ہو۔ ان حیوانات میں ایک عجیب و غریب حیوان الخفاش ہے، یعنی چمگادڑ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خصائل سے نوازا ہے اور اس کے حیران کن طبی فوائد ہیں۔ چمگادڑ کو خفاش اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ لفظ اخفش سے مشتق ہے، جس کے معنی ضعف بصر کے ہیں، یعنی کمزور نگاہ۔ دوپہر کے وقت مخلوق کی بینائی مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن چمگادڑ کی آنکھیں اس وقت اور بینائی کھو بیٹھتی ہیں۔ چونکہ چمگادڑ کی آنکھیں دن کی روشنی میں چندیا جاتی ہیں، لہٰذا وہ باہر نکلنے کے لیے ایسا وقت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ بالکل اندھیرا ہو اور نہ اجالا۔ چنانچہ اس کے نکلنے کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد کا وقت ہے، اور یہی وقت اس کی غذا کا بھی ہے، کیونکہ مچھر اس وقت اپنے رزق یعنی انسانی اور حیوانی خون چوسنے نکلتے ہیں۔ چنانچہ چمگادڑ ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا ایک طالب غذا دوسرے طالب غذا کی غذا بن جاتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چمگادڑ کو کسی بھی اعتبار سے پرندہ نہیں کہا جا سکتا، بجز اس کے کہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے، اس لیے کہ اس کے دو ظاہری کان، دانت اور دو خصیے ہوتے ہیں۔ اس کی مادہ کو حیض بھی آتا ہے اور حیض سے پاک بھی ہوتی ہے، انسان کی طرح ہنستی ہے اور روتی بھی ہے، اور چوپایوں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے، اور انڈوں کے بجائے بچے دیتی ہے، اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمگادڑ وہ جانور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا فرمایا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں، اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مار ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف رات کو اپنے سوراخوں سے نکلتی ہے۔ چمگادڑ میں قوت پرواز بہت زیادہ ہے اور اڑتے ہوئے جس طرف چاہتی ہے تیزی سے پلٹ جاتی ہے۔ اس کی غذا مچھر، مکھیاں اور دیگر اشرات الارض ہیں۔ بعض درختوں کے پھل جیسے بیر، امرود اور گولر وغیرہ چمگادڑ کی عمر بھی کافی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر گیدڑ اور گورخر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مادہ 3 سے 7 تک بچے دیتی ہے، اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی جفتی کر لیتے ہیں۔ سوائے چمگادڑ، بندر اور انسان کے کوئی اور حیوان ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتے ہوں۔ چمگادڑ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپائے رکھتی ہے اور بعض دفعہ منہ میں بھی دبا کر اڑتی ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ چمگادڑ کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کے بدن سے چنار کی درخت کی شاخ وغیرہ مس ہو جائے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراً زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادڑ کو لوگ حماقت سے منسوب کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تھا تو چمگادڑ نے کہا تھا کہ اے پروردگار، دریا کو میرے قبضہ میں دے دے تاکہ میں اس کے ویران کرنے والوں کو غرق کر دوں۔ چمگادڑ کے طبی فوائد: اگر چمگادڑ کا سر تکیے کے اندر رکھ دیا جائے تو جو شخص اس تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر چمگادڑ کا سر چنبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے یا لوہے کے برتن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں بار بار اس کو الٹتے پلٹتے رہیں یہاں تک کہ سر جل کر کوئلہ ہو جائے، پھر اس تیل کو صاف کر کے کسی شیشی میں رکھ لیا جائے، اور پھر اس تیل کو اگر صاحب نکرش یا فالج کا مریض یا وہ شخص جس کو ریشہ ہو بطور مالش استعمال کریں تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ یہ علاج عجیب اور آزمودہ ہے،
اگر چمگادڑ کو گھر میں ذبح کر کے اس کے دل کی دونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور بچھو داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص وقت ہیجان یعنی شہوت کے وقت چمگادڑ کا دل اپنے بدن پر لٹکا لے تو اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا، اور گردن کوئی شخص باندھ لے تو بچھو سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی عورت چمگادڑ کی چربی رفع دم کے لیے استعمال کرے تو جلد ہی خون بند ہو جائے گا۔ اگر چمگادڑ کو ہلکی آنچ پر اس قدر پکایا جائے کہ وہ جل کر سوختہ ہو جائے اور پھر اس راکھ کو قطرہ قطرہ پیشاب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ میں ڈال دیا جائے یا مل دیا جائے تو اس کو اس مرض سے شفا ہوگی۔ اگر چمگادڑ کا شوربہ بنا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں فالج کے مریض کو بٹھا لیا جائے تو فالج سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغل کے بال اکھاڑ کر اور چمگادڑ کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر کبھی بال نہ اگیں گے، اور اگر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیر ناف چمگادڑ کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔ چمگادڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ چمگادڑ کو خواب میں دیکھنا بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر خواب میں چمگادڑ کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ مسافر خواہ خشکی کا سفر کرنے والا ہو یا دریائی، دونوں کے لیے چمگادڑ کو خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔